بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کا واقعہ، اس میلاد کا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران ایک بڑھیا کے گھر قیام کیا تھا، جو معبد کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس معبد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی، کثیر کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ امام الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ راستے کے اندر گزرے تو آپ کو ایک کٹیا نظر آئی، ایک گھر نظر آیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے قریب گئے اور گھر والی سے گھر جا کر ایک بڑھیا تھی، اسے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہم عرب لوگ مہمان نوازی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کو پیش کر دیتے، لیکن قسمت ایسی ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور کونے کے اندر ایک کمزور سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ تو اس نے عرض کی کہ یہ بکری کمزور ہے، بیمار ہے، اس کی کھیری میں دودھ نہیں ہے، اگر یہ بکری دودھ دیتی ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، اور یہ بکری کمزور ہے، بیماری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے نہیں گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ بکری کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور بکری کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت، دست شفقت، دست برکت بکری کی پیٹھ پہ، بکری کی کمر پہ، بکری کی پشت پہ پھیرا تو بکری کی کھیری میں دودھ آ گیا اور بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا جو معبد کے نام سے مشہور ہوئی، اس معبد سے کہا کہ برتن لاؤ، تو وہ گھر کے برتن لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوتے گئے اور برتن دودھ سے بھرتے گئے، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، مگر پھر بھی اس بکری کی کھیری کے اندر دودھ موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ دودھ پیو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، معبد نے دودھ پیا، اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے نے دودھ پیا، دودھ اسی طرح موجود رہا، کوئی کمی نہ ہوئی۔ پھر حضور نے دودھ نوش فرمایا اور دعا دی اور تشریف لے گئے۔ اور شام کو جب اس عورت کا گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آج میرے گھر پہ نور برس رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا یہاں کوئی مہمان آیا تھا کہ آج گھر نورانی ہے، گھر چمک رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس نے تو بڑی لمبی ایک داستان بیان کی کہ اس نے کہا کہ ہاں، آج ہمارے گھر ایک بابرکت مہمان آیا تھا۔ تو اس نے اس کا نام تو حضور کا نہیں پوچھا تھا، تو اپنی طرف سے نام رکھ لیا کہ ہاں، ہمارے گھر ایک مبارک آیا تھا۔ تو حضور کا نام اس نے اپنی طرح سے مبارک رکھ لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا جو اس نے نقشہ کھینچا ہے، بڑا کمال کیا۔ بڑے مفسرین نے اور حدیث بیان کرنے والوں نے احادیث کے کتب احادیث کے اندر اس کو درج کیا۔ اس نے بڑا تفصیل بیان کی۔ میں صرف 2 لفظ آپ کو عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت کم ہے تو طویل ویڈیو لوگ سنتے نہیں ہیں، اس لیے مختصر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بڑی سیرت بیان کی، تو اس نے کہا کہ 2 لفظ میں آپ کو عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ ابہن الناس اجملہ من قریب و احسنہ من بعید، کہا کہ وہ ایسا بہترین خوبصورت آدمی تھا، بڑے لمبے قد والا تھا، حسین چہرے والا تھا۔ بڑی لمبی داستان اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب میں بکریاں لے کر دور نہیں جایا کروں گا، بکریاں قریب چرایا کروں گا،
جب مہمان دوبارہ پلٹ کر آئے تو تم مجھے بھی بلا لینا۔ تو روزانہ ابو معبد تو وہ بکریاں لے کر جاتا اور شام کو جب واپس آتا تو معبد اس کو کھانا دینے کے لیے آتی۔ تو ابو معبد کہتا ہے کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ تو روزانہ ان کے گھر کے اندر مبارک کی باتیں ہوتی تھیں۔ گویا کہ اگر میں سنی لہجے کے اندر کہوں، محبت کے لہجے کے اندر کہوں، روزانہ ان کے گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہوتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی محفل ہوتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور اس نے بڑی حضور کی لمبی داستان کی، کہا کہ اب الناس اجملہ من قریب واحسنہ من بعید۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین تھے، جب دور سے آ رہے تھے تب بھی حسین لگتے تھے، جب قریب آگے نیڑے آگے تو مزید حسین لگنے لگ گئے، مزید پیارے لگنے لگ گئے۔ تو مکمل حسن یہ ہوتا ہے کہ انسان دور سے بھی حسین لگے، قریب آئے تو مزید حسین لگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے تو بڑے حسین لگتے ہیں، جب قریب آ جائیں ان کے نئے نقش واضح ہو جائیں تو اچھے نہیں لگتے۔ تو کہا کہ مکمل حسن یہ ہے، دور سے بھی سونا لگے، قریب سے بھی سونا لگے۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بھی سونے لگتے تھے، قریب سے بھی سونے لگتے تھے۔ اچھا، یہ ایک سیرت بھی بیان کر گئی، صورت بیان کرتے تھے، سیرت بھی بیان کی۔ کہا کہ سونا وہ ہوتا ہے جو قریب سے بھی سونا لگے، دور سے بھی سونا لگے۔ لیکن کچھ لوگ دور سے اچھے ہوتے ہیں، نزدیک ہو کر دیکھیں، ان سے رشتہ داری کر کے دیکھیں، ان سے کوئی کاروبار کر کے دیکھیں، یوں تو وہ اچھے تھے، لیکن جب ان کے قریب ہو کر دیکھا، یوں تو کسی نے، شاعر نے کیا کہا کہ یوں تو ان کے لہجے میں برف تھی، چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ ویسے تو اچھے ہوتے ہیں دور سے، لیکن قریب ہو کر دیکھیں اچھے نہیں ہوتے، رشتہ داری کر کے دیکھیں، کاروبار کر کے دیکھیں، دوسرے معاملات کر کے دیکھیں تو اچھے نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ اچھا حسن وہ ہے جو دور سے بھی اچھا لگے، قریب سے بھی اچھا لگے۔ اچھا، ایک بات آپ کو مزید کرتا جاؤں، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری بات ہے کہ جنہوں نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے کی کہا کہ حضور سونے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ حضرت ابن عباس تھے جو انہوں نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا، کہا کہ جب حضور باتیں کرتے تھے، حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دانت مبارک سے نور نکلتا تھا۔ یہ حضرت ابن عباس جو قریب کھڑے ہو کر دیکھا، اور جنہوں نے 14 صدیوں بعد دیکھا، پیر مہر علی شاہ نے گولڑی شریف کے اندر کھڑے ہو کر کیا کہا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، اس شان تو ہیں سب شاناں بنیاں، سبحان اللہ ما احسن کا ما اجمل کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں۔ اور جنہوں نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے کیا کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان ہیں جو حضور کو قریب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو اللہ نے ایسے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، اور آج تک آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یہ حضرت حسان تھے جنہوں نے قریب کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے بھی کہا سونا، اور جنہوں نے 14 صدی بعد بریلوی میں کھڑے ہو کر دیکھا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بڑی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی بات، بہترین بات کی، کہا کہ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے پھول حضور کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تا کس زور پر، خورشید کہتے سورج کو، سورج جب نکلتا ہے تو ستارے بھی چھپ جاتے ہیں، چاند بھی چھپ جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ کہا کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے نکلا تھا قمر، 14ویں رات کا جب چاند نکلتا ہے
تو اس کی روشنی کے آگے ستارے مانند پا جاتے. ستاروں کی روشنی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جب سورج نکلتا ہے تو تب بھی کسی چیز کی روشنی کی حیثیت نہیں رہتی. کہا کہ جب سورج نکلا وہ بھی اپنی پوری آب و تاب سے، جب 14ویں کا چاند نکلا تب بھی پوری آب و تاب سے. سورج نے کہا کہ میرے جیسا حسین کوئی نہیں. چاند نے کہا کہ میری آب و تاب دیکھو، میں 14ویں کا چاند ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج بھی ایک طرف، چاند بھی ایک طرف تھا. جب حضور نے پردہ سے، رخ سے پردہ ہٹایا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، تو کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب جو نور ہے وہ حضور کے چہرے کا ہے. تو کس خورشید تھا، کس زور پر، کیا بھڑ کے نکلا تھا کمر. جب وہ بے پردہ ہوا رخ، کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے 14 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے بھی کہا سونا. بہرحال اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بھی سونے لگتے تھے، قریب آگے تو مزید سونے لگ گئے. تو ایک مرتبہ ام معبد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دیکھا تھا. تو ایک مرتبہ وہ سودا لینے کے لیے قریبی بازار گئیں، وہاں پر انہیں سودا نہ ملا. سودا تو وہ مدینہ الرسول چلی گئی. اب دیکھیں ام معبد کے ساتھ اس کا بیٹا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بازار سے گزر رہے تھے. تو بچے نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیا. تو بچے کی جذباتیت کا، عشق کا نظارہ کہنے لگا کہ یا اماں ھذا الرجل الذی مع المبارک. کہا کہ امی دیکھو دیکھو وہ آدمی ہے کہ جو کل مبارک کے ساتھ تھا. تو ام معبد نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، ماں اور بیٹا دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ وہ مبارک کہاں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ کون مبارک. کہا کہ وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، چونکہ انہوں نے نام تو اپنی طرف سے رکھ لیا تھا. کہا کہ آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں. حضرت ابوبکر صدیق ان کو لے کر مسجد نبی کے اندر گئے. اور جب وہ مسجد نبی کے دروازے پر گئے تو بچے کا عشق رسول دیکھیں. جو ہی بچے کی نظر رسول اللہ پہ پڑی تو کہنے لگا کہ امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے. تو وہ دونوں گئے حضور کے قدموں میں آئے، اسلام کی دولت نصیب ہوئی. واپس گئے تو جب واپس جا رہے تھے تو اس کی بچے کی ماں کہنے لگی، ام معبد کہنے لگی کہ آج میں تیرے ابو کو بتاؤں گی کہ ہم آج مبارک سے مل کر آئے ہیں. تو بچہ کہنے لگا کہ امی پہلے تو مبارک کو میں نے دیکھا تھا، ابو کو پہلے میں بتاؤں گا کہ ہم مبارک سے مل کر آئے ہیں. تو یہ دونوں گھر گئے اور شام کو ان کا ابو معبد، وہ ان کا شوہر، وہ بکریاں لے کر آتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ دونوں بولتے وہ خود ہی بول اٹھا. وہ کہنے لگا کہ آج پھر مبارک آیا تھا، آج گھر پہ پھر نور کی روشنی ہے، تم نے مجھے نہیں بلایا. تو اس نے کہا کہ آج مبارک نہیں آیا، ہم آج مبارک کا ڈیرا ڈھونڈ کر آئے ہیں، آج مبارک کی جگہ ڈھونڈ کر آئے ہیں، ان کا گھر ڈھونڈ کر آئے ہیں. کہا کہ وہ کون مبارک. کہا کہ جسے دنیا محمد کہتی ہے ہم اسے مبارک کہتے ہیں. تو یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بیان کیا. آج یہ کہ کسی عالم نے بڑی بہترین بات کی، کہا کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو فرماتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں کہ یہ اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. آج یہ تحریری طور پر احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا. تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تم نے محبت ہی اس سے کی جس نے بے وفائی کرنی تھی. آؤ میں تمہیں اس کے ڈیرے پہ لے چلوں، اس حبیب کے در پہ لے چلوں جو ایک مرتبہ ہاتھ پکڑتا ہے تو قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑتا. تو اس لیے کہ ایک اگر ہو تو اس کے چاہنے والے آپس کے اندر رقیب کہلاتے، دشمن کہلاتے ہیں. مثلا ایک ہے، کیوں دنیا کے اندر حسن تھوڑا ہے، صرف ایک کو سکون دیتا ہے، اگر دوسرا آ گیا تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. تو دیکھو کہ حسن اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک آدمی کو سکون دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. دوسرا آ جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، تم نے وہ کیوں کیا. تو اس لیے کہ دنیا کا حسن ہے وہ نفرتیں بانٹتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے. تو وہ دنیا کے حسن کے چاہنے والے آپس کے اندر رقیب کہلاتے ہیں، دشمن کہلاتے ہیں. لیکن حسن محمد وہ حسن ہے کہ جو انسان کو جوڑتا ہے،
کہ دنیا کے حسن کے چاہنے والے آپس کے اندر رقیب کہلاتے ہیں، دشمن کہلاتے ہیں، لیکن حسن مصطفیٰ کے آپس کے چاہنے والے آپس کے اندر حبیب کہلاتے ہیں، دوست کہلاتے ہیں، محبوب کہلاتے ہیں۔ لہٰذا حسن محمد پہ جب امت جمع ہوگی اور رسول اللہ کے فضائل جب امت کو معلوم ہوں گے تو امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر معاذ اللہ بے ادبی نہیں کرے گا، کوئی میلاد سے نہیں روکے گا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے نہیں روکے گا۔ لوگ پھر یہ نہیں کہیں گے رسول اللہ یہ نہیں ہے نبی، وہ نہیں ہے نبی، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ جی یہ تو انہوں نے کلیات اقبال کے اندر یہ کہا کہ یہ شفاقہ کش مومن موت سے ڈرتا نہیں، اگر ان کو ماننا ہے تو روح محمد ان سے نکال دو، پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ جتنے موٹے ہوں طاقتور ہوں ان کے پاس اینٹم بم ہوں تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان کے اندر روح محمد نہیں ہے، عشق محمد نہیں ہے۔ اگر جو ان کے اندر عشق محمد ہے، ان کے اندر رسول اللہ کا فیضان ہے، اگر جو یہ پیٹ پر پتھر باندھ کر ہوں پھر بھی یہ موت سے نہیں ڈرتے، پھر بھی عشق رسول پہ اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، سب کچھ اپنا رسول اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے عشق کیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کہ کتنے تارے نکلے چھپ گئے پر نہ چھپے نہ چھپا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی اور عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔